اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں، اس زمانے میں بیشتر گھروں میں قصے، کہانیاں اور نظمیں سنائی جاتی تھیں اور پہیلیاں بوجھنے کا رواج تھا۔ مذہبی اور تاریخی قصے، بادشاہوں، جنوں اور پریوں کی کہانیاں عام تھیں، جن سے بچوں میں دین اور ادب کا ذوق و شوق پیدا ہو جاتا تھا۔ آج ہم مہنگا اور مضر صحت کھانا خرید لیتے ہیں، نمود و نمائش میں رقم لٹا دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کتب خانہ نہیں قائم کرتے۔ ایک وقت وہ تھا جب اکثر گھروں میں بھی تھوڑی بہت کتابیں ضرور ہوتی تھیں۔ صرف حیدرآباد دکن میں 4000 کتب خانے تھے۔ ڈاکٹر سلیم اختر کہتے ہیں، گھر کے لوگ 5000 کا کھانا شوق سے کھا لیں گے، مگر 500 کی کتابیں نہیں خریدیں گے۔ محترم رضا علی عابدی لکھتے ہیں، ایک زمانے میں گھر گھر کتب خانے ہوا کرتے تھے۔ گھر کے ایک طاق میں کچھ کتابیں ضرور موجود ہوا کرتی تھیں۔ خوشنویس راتوں کو چراغ کی روشنی میں کتابیں نقل کر کر کے بیچا کرتے تھے۔ خلافت امیہ، عباسیہ اور اسپین میں کوئی ایسا گھر اور کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جہاں کتب خانہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ جس شخص کے گھر میں کتب خانہ نہ ہو، لوگ ایسے گھرانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ نوابین اور بادشاہ بھی اپنے ذاتی کتب خانے رکھتے تھے۔ باپ اپنی بیٹی کا رشتہ داماد کے گھر کی لائبریری دیکھنے کے بعد کیا کرتا تھا، تاکہ پتہ چلے کہ میرا ہونے والا داماد کس ذہن، سوچ و فکر کا مالک ہے اور گھر کا ماحول کتنا علمی اور روحانی ہے۔ مگر اب ہم 5000 کا جوتا خرید کر اسے سستا سمجھتے ہیں، لیکن 300 روپے کی کتاب کو ہم مہنگا کہتے ہیں، یعنی قوم کو جوتے زیادہ پسند ہیں۔ اپنے خاندان اور آنے والی نسلوں کو پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ انسان بننا اور باشعور دیکھنا چاہیں تو گھر میں لائبریری ضرور قائم کریں۔ اس سے گھر کا ماحول علمی بن جاتا ہے۔ ہم جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں، وہاں کا اثر ہماری شخصیت کی تعمیر میں نمایاں ہوتا ہے۔ ہم جس طرح گھر کا سودا خریدنے بازار جاتے ہیں، اسی طرح کتابوں کی دکانوں پر بھی جانا چاہیے۔ گھر کے تمام افراد کے لیے مفید کتابوں کی خریداری کرنی چاہیے۔ گھر میں لائبریری کی ابتدا کس طرح کریں؟ اپنے گھر کے کسی گوشے میں 10-12 کتابوں سے لائبریری کی ابتدا کریں اور اس لائبریری کو ایک خوبصورت سا نام دے دیں۔ ہر مہینے اپنے ذوق کے مطابق 2-3 معلوماتی کتابوں کا اضافہ کرتے رہیں۔ اس طرح آپ کے پاس ہر موضوع پر کتاب موجود ہوگی۔ ہر مہینے کتابوں کی خریداری کے لیے کچھ رقم مختص کریں۔ کتب خانے کا ماحول پرسکون ہو تو بہت بہتر ہے۔ گھر میں قرآن کی تفاسیر کے ساتھ دیگر اسلامی، تاریخی، ادبی اور سائنسی کتابیں ہوں۔ بچوں کی تربیت کے لیے اسلامی و اصلاحی کہانیاں، واقعات، سائنسی معلوماتی کتابیں بھی ہوں۔ ہو سکے تو گھر کی لائبریری کے لیے روزانہ ایک اخبار لیا کریں۔ اخبار میں کالم نگاروں کے خیالات سے آگاہ ہوں اور دیگر تحریریں بھی پڑھیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں لائبریریوں کا استعمال اس قدر عام ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی پبلک لائبریریاں موجود ہیں۔ اگر ہم مطالعے کے عادی ہو جائیں تو ہم دوسروں سے بہت اعتماد کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور دلائل
اور حوالے بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح دوسروں کو اپنی بات آسانی سے سمجھا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔